تمام ناظرین کو جو اس ویڈیو کو ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں، آپ کا ہوسٹ پاسٹر پال ڈاکٹر جارڈن پیٹرک آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم قضات 1 سے 5 ابواب کو دیکھیں گے جب آرام ابھی ممکن تھا، اور اس کو غور سے دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت قاضی تھے۔ قضات کا مطلب ہے قاضی تھے، جس میں خواتین بھی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون بھی ادھر ہیں اور باقی مرد ہیں، اور آج ہم اس کے بارے میں اور تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قضات 21 باب 25 آیت۔ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ یہ وہ مضمون ہے قضات کی کتاب کا جس میں ہم دیکھتے ہیں زمین پر قبضہ کرنے کا مقصد جو رہ گیا ہے۔ خاص حصہ خدا کا فضل اور 7 دفعہ سلسلہ وار انسان کا گناہ۔ حاصل کلام، ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ خاندان، قبیلے، قوم اور گروہ میں رکاوٹیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے بہت سے لوگوں کو جو بنی اسرائیل میں مختلف گروہوں میں تھے، 12 قبیلے تھے، خدا کس طرح سے ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اگرچہ یہ قاضیوں کا وقت ہے لیکن یہ لوگ قاضی نہیں تھے، یعنی ہم قاضی کو سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کیا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ بڑے سورما تھے، بڑے لیڈر تھے۔ قضات کی ان تمام حصے میں اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ لوگ جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے خدا سے دور ہو جاتے تھے، تو بھی جب وہ توبہ کرتے تھے، جب وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے تھے، جب وہ ان تمام بتوں کو جو کہ خدا کی نظر میں غلط تھے چھوڑتے تھے، تو پھر خدا ان کو دوبارہ معاف کرتا تھا۔ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرتا تھا اور انہیں پھر رہائی دیتا تھا ان کے تمام دشمنوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، اور پھر انہیں فتح نصیب ہوتی تھی۔ قضات پہلا باب پہلی اور دوسری آیت۔ اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ اور خداوند نے کہا یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اس خوبصورت تصویر کو جو کہ یہاں شیر کی تصویر ہے، یہودا کا شیر ببر ہے، آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی اسی نسل سے تھا، یہودا کے قبیلے کی نسل سے تھا۔ یشوع اب جا چکا ہے، ان کا بڑا لیڈر جو کہ موسیٰ کے بعد برپا ہوا تھا، جس کو ہم ایک چھوٹا موسیٰ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بڑی لمبی حکومت کی اور اب وہ خداوند میں سو گیا ہے۔ تو پھر لڑائی کا یہ حصہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے ان لوگوں کو تیار کیا کہ کنعان کے اوپر جب چڑھائی کی جائے، کنانیوں پہ جب چڑھائی کی جائے تو کون جائے گا؟ تو یہودا کا نام مقرر کیا گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ خداوند کس طور پر ان سے کلام کرتا تھا۔ یہ آپ کے سوچنے کی بات بھی ہے، میرے سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے خداوند ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ لیکن بائبل یہ ضرور بیان کرتی ہے کہ خداوند نے اب کلام کیا، یعنی یشوع کے بعد اگر کلام ہوا اب، تو خداوند کا یہ وہ کلام تھا جو یشوع کے بعد ہوا، جوشوا کے بعد ہوا، یشوع کے بعد ہوا، اور پھر کنعان کے لوگوں پر چڑھائی کا یہ منصوبہ یہودا کی اس تمام قوم اور قبیلے کو دیا گیا کہ وہ اس کام کو کریں۔
قضات پہلا باب 3 آیت۔ تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمعون اس کے ساتھ گیا۔ یہ تمام وہ حصے ہیں جو کہ مختلف قبیلوں کو، جو کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دیے گئے تھے۔ خوبصورت سرزمین ہے، آج کل اسرائیل یہاں موجود ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہودا جو ہے وہ اکیلے جانے سے ڈرتا ہے۔ یہودا اکیلے جانے سے ڈرتا ہے اور وہ شمعون کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اگرچہ یہ خداوند کا منصوبہ تو نہیں تھا، لیکن یہودا نے اس منصوبے میں ایک اپنا منصوبہ بھی شامل کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ قضات پہلا باب 4 اور 5 آیت۔ اور یہودا نے چڑھائی کی اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا۔ آپ یہ دیکھیے، ایک لڑائی شروع ہو گئی، کشت و خون، جنگ و جدل، موت سایہ کرتی ہے، موت کا کھیل شروع ہو گیا۔ جب ان لوگوں کو مارا گیا 10,000 کو، تو ان کو وہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا کس حالات میں ہوں گے، کیا ان کے کپڑے اتارے گئے استعمال کرنے کے لیے کہ ان کے کپڑے رکھے گئے، ہمیں نہیں پتا، بائبل نہیں بیان کرتی۔ کیا ان کو گدھوں نے کھایا؟ لیکن موت جو ہے اس کا ایک بڑا سایہ جو ہے، اس کا ایک کھیل ہے، خونی کھیل جو ہے اب منڈلا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ قضات پہلا باب 6 سے 8 آیت۔ پر ادونی بزق بھاگا اور انہوں نے اسے پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادونی بزق نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے زیرہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا، اور بنی یہودا نے یروشلم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تہہ تہہ کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ افسوس کی بات ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کے ساتھ ادونی بزق کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے، پھر اس کو یروشلم میں لائے۔ اس نے بھی ایسے کیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا صورتحال تھی اور کیوں ایسے کیا گیا، لیکن آخرکار وہ مر گیا، کیونکہ اس نے بتایا کہ میں نے بھی 70 بادشاہوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اور آج خداوند اس کے ساتھ کر رہا تھا، اور پورا شہر جو تھا اسے تہہ تہہ کر کے آگ سے پورے شہر کو پھونک دیا گیا۔ یہ پرانے وقتوں میں یہ خاص طور پر ہوتا تھا، بہت سی سیولائزیشنز جو وہاں تھیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ جب شہر پر قبضہ کیا جاتا تھا تو بہت سے شہروں کو آگ سے مکمل طور پر جلا دیا جاتا تھا۔ آج کل آپ ان کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، اور کچھ ہم بھی جانیں گے جب ہم اگلی سلائیڈز میں ان کو دیکھیں گے۔ قضات پہلا باب 9 سے 11 آیت۔ اور اس کے بعد بنی یہودا ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو جبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور جبرون کا نام پہلے کریت الاربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخمیان اور تلمی کو مارا، اور وہاں سے وہ
دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دبیر کا نام پہلے کریت سفر تھا۔ ایک بڑی لڑائی شروع ہوئی۔ یہودا کا قبیلہ جو ہے اب وہ کافی سالوں کے بعد ایک جنگ جو ہے وہ شروع کر چکا ہے۔ قضات پہلا باب 12 اور 13 ہے۔ تب کالب نے کہا، جو کوئی کریت صفر کو مار کر اسے لے لے، میں اسے اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بھائی کنیز کے بیٹے عتنییل نے اسے لے لیا، پس انہوں نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی۔ پرانے وقتوں میں کچھ اس طرح رواج بھی تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہ سورما لوگ جب چڑھائی کرتے تھے تو لڑائی سے پہلے ان کے ساتھ یہ ڈیل کی جاتی تھی، اور آج ایک اور ڈیل ہوئی جس میں اقصا ایک خوبصورت خاتون کو ایک سورما کے حوالے کیا گیا۔ قضات پہلا باب 14-15 آیت۔ اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی۔ کس نے؟ اس کے ہسبینڈ نے، کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دے دیے۔ قدیم زمانہ میں برکت کا تصور جو تھا آج سے مختلف تھا، اور اس میں جب کسی کو برکت دی جاتی تھی تو اس کو اس دنیا میں جو کچھ ایسٹ تھا، جو میراث تھی، اس کا حصہ دیا جاتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ مجھے برکت دے، اپنے باپ کالب سے کہا، تو پھر اس کو ایک بہت بڑی برکت ملی، اور اس کو یہ چشمے ملے۔ اور اگرچہ یہ ایک عجیب تصور تھا اس زمانے میں، لیکن آج بھی برکت کا یہ تصور جو ہے یہ بہت سے ملکوں میں اور بہت سی ہم کہہ سکتے ہیں قوموں میں اس کا رواج ہے۔ قضات پہلا باب 16 آیت۔ اور موسیٰ کے سالے کنینی کی اولاد کھجور کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو اراد کے جنوب میں ہے چلی گئی، اور وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اراد کی ایک جگہ ہے جہاں پر کہ موسیٰ کے سالے کے بچے اور اس کی اولاد رہتی ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے اس ساری ہسٹری کو لکھا ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس کی باریکی میں اس تمام خداوند کے کام کو اور اس تمام خداوند کے منصوبے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قضات پہلا باب 17 سے 20 آیت۔ اور اسرائیل نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی ہے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیل قادیس میں رہے۔ تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور انون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرزمین میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیون کے پاس، جو جسون حسبون کا بادشاہ تھا، ایلچی روانہ کیے، اور اسرائیل نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں، پر
صہیون نے اسرائیلیوں کا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ صہیون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے ہیس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا۔ اس نقشے میں آپ اس سارے حصے کو دیکھیں گے، آپ اس پہ تھوڑا ٹائم لگائیے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اب وہ باقی بادشاہوں سے ایک گزرگاہ مانگ رہا ہے، لیکن دوسرے بادشاہ جو ہیں وہ اسرائیل پر اعتبار نہیں کرتے اور اس کو اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے اسرائیل کو اور طرف سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ قضات پہلا باب 21 آیت، اور بنیامین نے یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکالا، سو یبوسی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں۔ یہ بنیامین کا قبیلہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنیامین کا قبیلہ ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اگرچہ خدا نے اس کی اجازت دی تھی کہ بہت سے لوگ جو کہ ان علاقوں میں اسرائیل کے ساتھ رہ سکتے تھے وہ رہ سکتے ہیں، اور یہاں ہم بنیامین کا قبیلہ جو ہے وہ یبوسیوں کو اپنے ان تمام علاقوں میں جن کو انہوں نے فتح کیا تھا رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ قضات پہلا باب 22 سے 26 آیت، اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتیل پر چڑھائی کی، اور خداون ان کے ساتھ تھا، اور یوسف کے گھرانے نے بیتیل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا، اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ انہوں نے شہر کو تحقیق کیا، پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا، اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا، اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے۔ ایک دفعہ تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرا رہی ہے، جس طرح سے یریکو پر جب بنی اسرائیل نے قبضہ کیا تھا تو وہاں پر بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ رہاب نے ان کی جاسوسی کی تھی، اور آج کوئی اور شخص تھا جبکہ وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور ایک بڑا شہر جو تھا وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے اپنی جاسوسی کے وسیلہ سے۔ منسی، قضات پہلا باب 27-28 آیت، اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں اور تناک کے اور اس کے قصبوں اور دوارا اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور ابیلیام اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور مجو اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ کنانی اس ملک میں بسے ہی رہے، اور جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل باہر نہ نکال دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کہ اب یہ کام شروع ہوا، اور تاریخ اپنے آپ کو پھر دہراتی ہے۔ اسرائیل کے لوگ جس وقت مصر میں موجود تھے تو وہاں جو مصر کے لوگ تھے، خاص طور پر فرعون ان سے بیگار کا کام لیتا تھا، اور آج بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کنانیوں کو پکڑا اور ان سے بیگار میں کام لینے لگے۔ بیگار سے کیا مراد ہے؟ بیگار کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ایک اچھے پیسے نہیں دیے جاتے، اور ان سے کام جو ہے وہ زبردستی لیا جاتا ہے۔ قضات پہلا باب 29 آیت، اور افرایم نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کنانی ان کے درمیان
جزر میں بستے رہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تمام قبیلے جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلے ہیں وہ کس طرح سے ان تمام لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اب یہ افراہیم جو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ زبلون قضات پہلا باب 30ویں آیت، اور زبلون نے کترون اور نحال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنانی ان میں بود و باش کرتے رہے اور ان کے متی ہو گئے۔ یہ وہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام علاقہ جس کو آپ دیکھتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا علاقہ ہے، آج اسرائیل کے پاس ہے، اور یہ کئی سو سال پہلے موسیٰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ علاقہ بخش دیا۔ عاشر قضات پہلا باب 31 اور 32، اور عاشر نے اکونے، سیدا اور احلاب اور اکزیب اور جلبہ حلبہ اور افیق اور روحب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ عاشری اور ان کے کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، تصویریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام وہ علاقے ہیں۔ بنی اسرائیل کا صرف ایک قبیلے نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی قبیلے جو ہیں، اب عاشر کا قبیلہ ہے، اس نے ان تمام لوگوں کو جو وہاں بستے تھے نہ نکالا۔ اگرچہ ہم پرانے عہد نامے کے اس حصے میں اس کو دیکھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی مرضی بھی تھی، بائبل میں کچھ اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ ان سے جنگ اور جدل اور بہت سے دوسرے فن بھی سیکھ سکیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہیں ہم مختلف جگہوں پر جب رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی اچھی باتوں کو سیکھ لینا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کی بری باتوں کو ہمیشہ ترک کرنا چاہیے۔ قضات پہلا باب 33 آیت، اور نفتالی نے بیت الشمس اور بیت العنات کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ وہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا، تو بھی بیت شمس اور بیت عنات کے باشندے ان کے متی ہو گئے۔ یہ نفتالی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور قبیلہ ہے جس نے اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کو جو ان کے ارد گرد رہتے تھے نہ نکالا، ان پر رحم کیا، ہم کہہ سکتے ہیں رحم برتا گیا۔ اچھی بات تھی کہ ان کو بسنے دیا، اور وہ لوگ اس قبیلے کے انڈر رہ کر ان کے متی ہو گئے۔ بنی دان قضات پہلا باب 34 سے 36 آیت، اور اموریوں نے بنی دان کو کوستانی ملک میں بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا، بلکہ اموری کوہ ہرس پر اور ایالون اور سبلیم میں بسے ہی رہے، تو بھی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا، ایسا کہ وہ یہ متی ہو گئے۔ اور اموریوں کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے، یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر تھی۔ یہ دیکھیے، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اور قبیلہ ہے جس کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ اس نے ڈیل کیا ان لوگوں سے، اور آخر کار یہ قبیلہ جو ہے یہ باقی لوگوں پر غالب آتا ہے۔ استرات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بال، یہ دو
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بت ہیں جن کی پرستش اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ قضات 2 باب 1 سے 2 آیت، اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بڑا افسوس ہے اب کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کے ساتھ دھوکہ کیا۔ خدا جو ان کو لے کر آیا، خدا نے ان کا بڑا خیال رکھا، ان کو غلامی سے نکالا، آج جب وہ پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے ان تمام دیوتاؤں کی، جو کہ انتہائی عجیب طریقے سے بنائے گئے ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے یہ حصے رونما ہوتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے خداوند کو بھول کر ان کی پرستش کرنا شروع کی۔ قضات 2 باب 3 سے 5 آیت، اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بکیم رکھا، اور وہ وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ ہم ایک اچھی خبر بھی دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے فرشتوں نے بنی اسرائیل سے ہم کلامی کی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا، وہ روئے، وہ گڑ گڑا کر روئے، اور پھر خداوند نے ان کو تسلی دی، ان کو معاف کیا۔ قضات 2 باب 6 سے 9 آیت، اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا، پر اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے تھے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے، اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت حرس میں افرائیم کے کوستانی ملک میں جو جس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا۔ 110 برس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جداؤن جو یشوع ہے وہ اب 110 برس کا ہو کر خداوند کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یشوع ایک بہت بڑا لیڈر تھا بنی اسرائیل کا، اور موسیٰ کے رحلت فرمانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع جو ہے وہ اب ایک بڑا لیڈر کے طور پر، ان کے رہنما کے طور پر آیا ہے، اور اب اس کا انتقال ہوتا ہے۔ قضات 2 باب 10 سے 13 آیت، اور ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو خداوند نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بلیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔
آج بھی شاید ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ان قوموں نے بنی اسرائیل کی طرح جب خداوند سے محبت کی تو اگلی پشت جو تھی وہ اس تمام اچھی باتوں کو اور اس خدا کی پرستش، یہوہ کی پرستش کو بھول گئی۔ آج بھی ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے تمام ممالک میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک نام کی اب ستائش نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ خدا کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کو چھوڑتے ہیں تو پھر خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، جب تک کہ ہم اس سے معافی نہ مانگیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ آئیں۔ قضات دوسرا باب 15ویں آیت، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا، جیسا خداوند نے کہہ دیا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگی میں یا تنگ آ گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہم دیکھتے ہیں، یہ پروفیسی تھی، لیکن بہت سے لوگوں کو خداوند نے بچایا بھی، سیویئر بھی تھا۔ یہ قضات کی کتاب میں یہ دونوں طرفیں چلتی ہیں۔ ہم یہاں لا بھی دیکھتے ہیں اور گاسپل بھی دیکھتے ہیں، اگرچہ خدا کا ہاتھ ان تمام لوگوں پر جو کہ خداوند کے خلاف تھے اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تھے نبرد آزما تھا اور ان کو سزا دیتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ تمام لوگ جو کہ خداوند سے معافی مانگتے تھے اور اس کی طرف رجوع لاتے تھے، خدا کا ہاتھ، ایک رحمت والا ہاتھ ان کے اوپر ہوتا اور وہ ہر لحاظ سے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر برکت پاتے۔ قضات دوسرا باب 16ویں آیت، پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ کیسی اچھی بات ہے کہ اگرچہ بنی اسرائیل ایک بہت دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں رہے، جہاں قتل اور خون تھا، بے عزتی تھی، لیکن خداوند نے ان کا خیال کیا، ان پر رحم کیا اور ایسے قاضی بھیجے، ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے بنی اسرائیل کو قائم رکھا اور ان کو ان کے دشمنوں سے نجات بخشی۔ قضات دوسرا باب 17ویں آیت، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی، بلکہ اور معبودوں کی پیروی کرنے میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرمانبرداری کرتے تھے، بہت جلد پھر گئے اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے۔ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ وہ نسل جو کہ ایک نئی نسل تھی، وہ بہت جلد کا مطلب ہے بہت ہی جلدی میں یہ کام ہوا کہ انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی امریکہ میں بھی ایسا ہے کہ بہت جلد اس قوم نے خدا کو فراموش کر دیا۔ امریکہ کی بات نہیں میں کر رہا، پوری دنیا میں، یورپ میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھتے ہیں، تمام جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ خدا سے لوگ بہت جلد پھر جاتے ہیں۔ معزز خاتون ایدونائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قضات دوسرا باب 17ویں آیت، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی، بلکہ اور معبودوں کی پیروی کرنے میں زنا کرتے، ان کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرمانبرداری کرتے تھے، بہت جلد پھر گئے اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کس طریقے سے خدا کی اس خوبصورتی کو جو ایدونائی کی صورت میں تھی ایک بدصورتی میں تبدیل کر دیا، اور یہاں بھی ایک معزز خاتون
جس کو وہ معزز کہتے تھے، جو کہ حوث کی اور شہوت کی دیوی تھی، اس کو انہوں نے معزز خاتون کے طور پر قبول کیا۔ دنیا میں آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کہ انتہائی فحاشی عریانی خداوند کے نام پہ کی جاتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی بہت سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے خواتین کو، دیویوں کو پرستش کرنا شروع کیا، جو کہ گناہ، نہ صرف ان کی پرستش کرنا گناہ تھا، بلکہ ان کے تمام مکروہ کاموں کو، جن کی تعلیم یہ دیوتا اور دیویاں دیتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ دور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قاضیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو چھڑائیں۔ خداوند کا وعدہ تھا، باقی زمین تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے نئے طریقے سے خداوند سے انہوں نے دوری کر لی۔ خداوند سے لوگ منحرف ہو گئے۔ پچھلے سالوں کے لیے مشکلات، اور خداوند ایک ظالم کو بھیجنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے لیے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہوئیں۔ قاضیوں کے ان سالوں میں، جو پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں، شروع کے سالوں میں ایک بہت بڑی مشکل اب ان کے اوپر آ رہی ہے۔ پچھلے سالوں سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام سال جو کہ انہوں نے خداوند سے دوری میں بسر کیے، خداوند کو اپنا خدا نہ مانا، وہاں پر خداوند نے ان کے لیے مشکلات پیدا کیں۔ قضات یعنی یہ قاضیوں کا ہے، آرام کا وقت ہے، رسالت ہے۔ قضات دوسرا باب 18ویں 19ویں آیت، اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تھا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کڑتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا، لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگزشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے، اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور نہ تو اپنے کاموں سے نہ اپنی خودسری کی روش سے باز آئے۔ ایک وقت جو کہ قاضیوں کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند قاضیوں کے ساتھ رہا، اگرچہ وہ بڑے لیڈر تھے، وہ سورما تھے، وہ کوئی انصاف نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ایک لیڈر کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند قاضیوں کے وسیلے سے اس قوم کو برکت دیتا رہا۔ لیکن جب قاضیوں کا دور جہاں جہاں ختم ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بنی اسرائیل پر بہت بڑی مشکل آئی۔ قضات دوسرا باب 20 سے 23ویں آیت، سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے کہا، چونکہ لوگوں نے میرے اس وعدہ کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا، اور میری بابت نہیں سنی، اس لیے میں نے بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے، کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکالا، اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا۔ یہ خداوند کا ایک اور منصوبہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان قوموں کو جو کہ غیر قومیں تھیں، جو کہ خداوند پر یقین نہیں رکھتی تھیں، ان تمام قوموں کو بھی خداوند نے بنی اسرائیل کی ان حدوں میں جن پر کہ ان کی حکومت تھی بسنے دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ کیا وہ اپنے خدا کی پرستش کریں گے یا ان قوموں کے خداؤں کی پرستش کریں گے
جو کہ کسی طور پر بھی خدائے بزرگ و برتر کے قابل نہ تھے، اس کے ہم پلہ نہ تھے۔ قضات تیسرا باب پہلی سے چوتھی آیت تک۔ اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں، یعنی فلسطینیوں کے پانچوں سردار اور سب کنانی اور سیدانی اور کوہ بال اور ہنمون، سب حمایت کے مدخل تک، جو سب ہوئی جو کوہ لبنان میں بستے تھے۔ یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلہ سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ تمام فلسطین، کنعان، ہوری، سیدانی، خدا نے ان تمام قوموں کو وہاں اس لیے رکھا کہ وہ بنی اسرائیل کی تربیت بھی کر سکیں۔ یہ ایک سائنرجزم بھی ہے۔ قومیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، اگرچہ ہم ان کو ایک منفی انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک پازیٹیو انداز بھی ہوتا ہے، ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے۔ اور خدا چاہتا تھا کہ ان قوموں میں جو اچھائی ہے بنی اسرائیل اس کو جان سکیں۔ اور وہ اچھائی کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو خداوند تیار کرنا چاہتا تھا لڑائی کے لیے۔ اور چونکہ وہ لوگ اس وقت بنی اسرائیل کے یہ لوگ اچھے طور پر لڑائی سے ناواقف تھے، تو ان قوموں کو خدا نے اس لیے وہاں رکھا تاکہ ان کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے لوگ لڑائی کرنا سیکھ سکیں۔ قضات تیسرا باب 5ویں اور 6 آیت۔ اور بنی اسرائیلیوں کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہوریوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ وہ تمام قومیں ہیں جو کہ اسرائیل کا یہ علاقہ ہے اب، جس میں یہ آ کر بسنے لگیں۔ اگرچہ خدا کا یہ منصوبہ تو ان لوگوں کے لیے یہی تھا کہ وہ جس وقت ان تمام قوموں میں خدا نے ان کو بسنے دیا تو ان کی اچھائیوں کو، خاص طور پر لڑائی کے حربوں کو دیکھ سکیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ اب ان سے شادی بیاہ بھی کرنے لگے اور ان میں رچ بس گئے، ان کے کلچر میں، ان تمام رسومات میں جو کہ وہ کرتے تھے رچ بس گئے۔ قومیں مٹائی نہ جائیں، مغرب اور شمال کی زمین ابھی فتح کرنی باقی تھی۔ مغرب کی یہ والی حصہ کہیں اور شمال کی، یہ قومیں زبانی کلامی کہہ کر نکالی جائیں۔ مشرق اور جنوب اسرائیل کے قریبی عزیز تھے جن کو خدا نے میراث دی، وہ بھی اسرائیل کو پریشان کریں گے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کا کافی علاقہ جو تھا اس کو فتح کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی شمال کا علاقہ اور مغرب کا علاقہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو فتح کرنا باقی تھا۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر کے کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ، یہ تمام حصے جو کہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں ہم 12 قبیلوں کے لیے 12 قاضی دیکھتے ہیں، کوئی بھی قاضی عاشر، شمعون، جد یا روبن کے لیے مقرر نہ کیے گئے، اگرچہ 4 جو
ہم دیکھتے ہیں قبیلے ان کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، لیکن باقیوں کے لیے اسرائیلیوں کے اس دور میں، قاضیوں کے اس دور میں قاضی مقرر کیے گئے۔ یہ خداوند کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ آپ اس سلائیڈ کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں سلو کر کے، کہ 4 قبیلے ایسے تھے جن میں قاضی مقرر نہیں کیے گئے، باقی 8 قبیلوں میں خداوند نے قاضی مقرر کیے۔ یہ دیکھیے نمبر 1 2 3 4 یہ وہ قاضی ہیں جو کہ خدا نے مقرر کیے۔ دبورا اور برق جو ہے، دبورا جو ہے وہ ایک خاتون ہے، برق قاضی ہے لیکن وہ مضبوط نہیں ہے، اور ڈیبرا یا دبورا جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ اور یہ باقی ایتنیل، احیود، دبورا، برق اور شمجر یہ وہ قاضی ہیں جو کہ خدا نے مقرر کیے۔ خداوند نے ان قاضیوں کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ اس گلے کی، اس قوم کی، اس گروہ کی، بلکہ اس قبیلے کی رہنمائی کریں۔ قضات 3 باب 17 آیت 7 آیت، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور اپنے خدا کو بھول کر بلیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی بیہودہ قسم کی تصویریں ہیں جو کہ بنائی گئی ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان برہنہ تصویروں کی پرستش کرتے ہیں، اور شہوتوں میں اور عیاشی میں اور ہر طرح کی بری عادات میں اب وہ شامل ہوتے جاتے ہیں، ان تمام قوموں کے ساتھ جو کہ ان کے ارد گرد تھیں، جن کو خداوند نے ان کے درمیان میں بسایا تھا، اور ان کی اچھی چیزوں کی بجائے اب وہ بری عادات اور برے خیالات اور برے جو ان کے جو عقائد تھے ان پر اب وہ عمل کرنے لگے۔ قضات 3 باب 8 آیت، اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو میسوپوٹامیہ کے بادشاہ کوش رستیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سو 8 برس تک کوش رستیم کے مطیع رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ، دریائے فرات یہ وہ علاقے ہیں، یہاں پر کہیں بابل ہے، اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بادشاہ جو ہے وہ ان پر قابض ہوتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے کہ ایک دفعہ ابراہیم کو خدا نے تیار کیا تھا میسوپوٹامیہ کے علاقے سے، میسوپوٹامیہ کے علاقے سے، کہ وہ جا کر کنعان کو حاصل کرے اور وہ ملک دکھایا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور وہاں کے بادشاہ ایک دفعہ پھر آ کر اسرائیل کے ان تمام قبیلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اور اسرائیل ان کا مطیع ہو جاتا ہے 8 سال تک۔ قضات 3 باب 9 سے 10 آیت، اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا، اور کالب کے چھوٹے بھائی کیزر کے بیٹے ایتنیل کو ان سے چھڑایا، اور خداوند کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے میسوپوٹامیہ کے بادشاہ کوش سہیم کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، سو اس کا ہاتھ کوش سرعیم پر غالب ہوا، اور اس نے ملک میں 40 برس تک، اور اس ملک میں 40 برس تک چین رہا، اور کنز کے بیٹے ایتنیل نے وفات پائی۔ بڑا اچھا ہو گیا، 40 سال تک اب تمام اسرائیل میں سکون رہا۔ ہمارے ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا دور ہوتا ہے جبکہ کئی سال جو ہے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں،
اور یہاں بھی خداوند نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا کہ 40 سال تک اب کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ کامل مثالیں: خداوند میری قوت اتنیل، کالب ایک بہتر جاسوس، کالب کی بیٹی اکسا، برکت والا قبیلہ یہودا، کوش رسیم، 2 دفعہ بدی کا اندھیرا، اور ارام انہیرام، 2 دریاؤں کا ملک۔ ان تمام حصے کو جو کہ ہم نے پڑھا ہے ابھی، اس کی آیات کو لکھ دیا گیا ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اچھے طریقے سے اس حصے کی سمجھ آ سکے گی۔ سلسلہ نمبر 1، آرام 7 سال، اتنیل 40 سال، خدا کی نظر میں پھر بدی کی، بلیم اور یسیرتوں کی پرستش۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان تمام لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے پیار بھی کیا، اگرچہ جب انہوں نے بدی کی تو ان پر مشکلات بھی آئیں، لیکن جب انہوں نے خداوند کے حکم کو مانا تو کئی سال تک مکمل سکون رہا۔ قضات 3 باب 10 آیت، اور خداوند کی روح اس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے مسپتامیہ کے بادشاہ کوش رسیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، سو اس کا ہاتھ کوش رسیم پر غالب ہوا۔ 40 برس چین و آرام۔ خداوند کے شکر گزار ہیں اس 40 برس کے لیے، جب خداوند نے ان سب کو چین اور آرام دیا۔ قضات 3 باب 12 سے 14 آیت، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیل کے خلاف زور بخشا، اور اس لیے انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی امالیک کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے مطیع رہے۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے بدی کی تو پھر خداوند نے اجلون کے بادشاہ کے وسیلہ سے ان کو ایک اذیت کی صورت میں رکھا، جب وہ اجلون کے بادشاہ کے 18 سال تک مطیع رہے۔ قضات 3 باب 14 آیت، اور بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے مطیع رہے۔ 18 سال، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک اور بادشاہ اجلون کے مطیع رہے۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا تو پھر ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ قضات 3 باب 15 آیت، لیکن جب بنی اسرائیل نے فریاد کی تو خداوند نے بنیامینی جیرا کے بیٹے ایود کو جو بن ہتھا تھا ان کو چھڑانے والا مقرر کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا۔ واقعی اپنے دانے ہاتھ سے ہم دیکھتے ہیں وہ لاچار تھا۔ نمبر 2، یہ دوسرا قاضی ہے، اگرچہ وہ دانے ہاتھ سے کام نہیں کر پاتا، اپنے دانے ہاتھ سے، پر بائیں ہاتھ اس کا چلتا ہے، اور پھر وہ قاضی مقرر ہو گیا۔
قضات تیسرا باب 15ویں آیت، اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اجلون کا بادشاہ اگرچہ ان کا مطیع، وہ سب لوگ اس کے مطیع ہیں، لیکن یہاں پر کہ اجلون کا بادشاہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک ہدیے کے طور پر وہاں ان لوگ جو ہیں اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ قضات تیسرا باب 16ویں آیت، اور اہیود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامے کے نیچے دہنی ران پر باندھ دیا۔ یہ ایک تحفہ تھا جو کہ اہیود جو ہے وہ خود لے کے جاتا ہے، اگرچہ وہ 1 ہاتھ سے جو اس کا دائنا ہاتھ ہے وہ نہیں چلتا لیکن بائنا ہاتھ چلتا ہے، تو اس نے ایک تلوار 1 ہاتھ بنائی، چھوٹی تلوار بنائی اتنی سی، اور اس کو اس نے یہاں رکھا، اور یہ سب لوگ جو تھے یہ ہدیہ لے کر اجلون کے بادشاہ کے پاس روانہ ہو گئے۔ قضات تیسری باب 17ویں آیت، پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا، اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو موٹا آدمی تھا، اور بنی اسرائیل اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک نئی کہانی ہے جو اب جنم لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اجلون بہت موٹا ہے، اور اس کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگ، اہیود بھی شامل ہے، اور وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ قضات تیسرا باب 18ویں آیت، اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا۔ بادشاہ کے دربار میں جس وقت ہدیہ پیش ہو گیا تو وہ تمام لوگ جو کہ ہدیہ لائے تھے، کوئی 10-12 ہوں گے یا جو بھی تھے ہدیہ جات کیا لائے، اس کے بعد ان کو رخصت کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی جو اہیود ہے وہ وہاں موجود ہے، لیکن باقی لوگوں کو رخصت کر دیا گیا۔ قضات تیسرا باب 19 سے 20 آیت، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ آئے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ۔ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر اہیود اس کے پاس آیا، اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تب اہیود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تب وہ کرسی پر سے کھڑا ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہیود جو ہے وہ اکیلا ہے، بادشاہ کے کان میں اس نے اس سے پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نے ایک خاص پیغام ہے تیرے لیے لے کر آیا ہوں، تو تمام دنیا جو ہے وہ اس کو بادشاہ نے باہر کر دیا ہے، اور اب یہ 2 اکیلے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو وہ کھڑا کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے خاص پیغام اپنے خدا کی طرف سے لایا ہوں، عزت میں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے۔ قضات تیسرا باب 19 آیت، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا اے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ۔ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں اب یہ کھڑے ہیں، اکیلے ہیں، بادشاہ کھڑا ہے اور اہیود اس کے پاس کھڑا ہے۔ قضات تیسرا باب 20ویں اور 21ویں آیت، پھر اہیود اس کے پاس آیا، اور اس وقت وہ اپنے عہدار بالا خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تب اہیود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اہیود نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اپنی دھنی ران سے تلوار لی اور اس کی توند میں گھسیڑ دی۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایوب جو ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی جو ران ہے اس کا جو اندر کا حصہ ہے وہاں سے اس نے اس تلوار کو نکالا اور اس نے بادشاہ اجلون کے پیٹ میں وہ پوری تلوار گھسیڑ دی. چھوٹی تلوار تھی, آپ دیکھتے ہیں بڑی تلوار نہیں تھی. قضات تیسرا باب 22ویں آیت. اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی, سو اس نے تلوار کو اس کی تون سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی. خون نکل رہا ہے یہاں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلوار جو تھی یہ پورے طور پر بادشاہ اجلون کے پیٹ میں چلی گئی, یہاں تک کہ وہ جو پھل تھا, جو پکڑنے والا حصہ تھا, وہ بھی اندر چلا گیا چربی میں, اور اب باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. قضات تیسرا باب 23 آیت. تب ایوب نے برآمدہ میں آ کر بالا خانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا دیا. ایوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پالیسی میکر ہے, بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں اس نے ایک پلان کیا, اور اس نے ان تمام دروازوں کو جو کہ ارد گرد تھے ان سب کو قفل لگا دیا. قضات تیسرا باب 24 آیت. اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازے میں قفل لگا ہے. وہ کہنے لگے ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے. جب ایوب وہاں سے نکل گیا تو باقی لوگوں نے جو کہ وہاں کے ملازمین تھے انہوں نے ان کمروں کو بند دیکھا, تو انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ جو ہے چونکہ ہوادار کمرہ ہے اوپر تو وہ آرام کر رہا ہے. قضات تیسرا باب 25 آیت. اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے, اور جب دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازہ نہیں کھلتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازہ کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے. کچھ دیر کے بعد جب ملازمین نے اس دروازے کو کھولا تو وہاں ایک بڑا افسردہ قسم کا منظر تھا کہ بادشاہ زمین پر پڑا تھا, بڑا موٹا تھا اور وہ مرا پڑا تھا. اب پتہ نہیں کتنی دیر لگی ان کو دروازہ کھولنے میں. بادشاہ کچھ تڑپتا رہا ہوگا وہاں پر کچھ دیر, کیونکہ اس کے پیٹ میں تھا, اور اس نے پتہ نہیں آواز نکالی کہ کیا ہوا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اس کو کھولا گیا, اس حصے کو, ہوادار کمرے کو, تو اب بادشاہ وہاں مردہ ہے. قضات تیسرا باب 26 سے 28 آیت. اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سیریت میں جا پنا لی, اور وہاں پہنچ کر اس نے افراہیم کے کوستانی ملک میں نرسنگا پھونکا. تب اسرائیل اس کے ہاتھ کوستانی ملک سے اترے اور ان کے آگے آگے ہو لیا, اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا. اس نے ان سے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو, کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے. سو انہوں نے ان کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کی گھاٹیوں میں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا, اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا. یہ ایک ایسا پلان ہے جو ایوب کے پاس ہے. وہ جا کر نرسنگا پھونکتا ہے, اور وہ جو کوہستانی علاقہ ہے اس سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ آتے ہیں, اور اب وہ آگے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قضات تیسرا باب 28 سے 29 آیت. اور اس نے ان سے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو, کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے.
سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کی گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ سو اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازے اور بہادر تھے قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ یہ ایک جنگ کی حکمت عملی تھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں تقریباً دشمن کے 10,000 مرد جو موٹے کا مطلب موٹے بھی ہوں گے اور طاقتور اور بہادر بھی تھے، کام آئے، جس کا مطلب ہے وہ مر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مواب کے بادشاہ ہیں بنیامین جیرا کے بیٹے ایود کی بات چیت ہوتی ہے، اور کس طریقے سے یہ اسرائیل میں جنگ کا نقشہ پیش ہوتا ہے۔ اسرائیل جنگجو جو ہیں وہ ہرن کے گھاٹیوں سے اترتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ایہود جو ہے بہت سارے ہیروز لاچار اور معذور تھے، لیکن سمجھ بوجھ کے مالک تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایود چونکہ اس کا دانا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت سمجھ بوجھ کا مالک تھا، اور کس طریقے سے خداوند نے ان ہیروز کے وسیلہ سے، ان قاضیوں کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو شکست کی بجائے فتح بخشی۔ قضات تیسرا باب 30ویں آیت۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ 80 برس چین و آرام رہا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اب ایک دفعہ پھر چین کا زمانہ شروع ہوا۔ 80 برس ایک لمبے برس ہے۔ اچھے، ایک پوری نسل جوان ہوتی ہے، پرانی جو نسل ہے وہ ختم ہوتی ہے، نئی نسل آ جاتی ہے، ایک کی دو کئی دفعہ آ جاتی ہیں، لیکن ایک بڑا اچھا وقت ہے بنی اسرائیل کے لیے جب وہ امن اور سکون سے اس ملک میں جو خداوند نے ان کو دیا تھا رہتے ہیں۔ نمبر 30 قضات تیسرا باب 31 آیت۔ اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیل کے جو پیچھے ایک ڈنڈا لگا ہوتا ہے، اس کو پینا کہتے ہیں، وہ اس نے کہیں سے پکڑا، اور چونکہ وہ بہت بڑا سورما تھا اس نے اکیلے ہی 600 مردوں کو مار دیا۔ ہم یہاں پاکستان میں کئی دفعہ ایسی فلمز کو دیکھتے ہیں جبکہ ہیرو بہت سے لوگوں کو مارتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ آج ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے ایک بندے نے بہت سے بندے ایک ہی لکڑی کے ٹکڑے سے مار دیے، اور اس کے آخر میں ہم پھر دیکھیں گے ان قاضیوں کے آخر میں کہ سمسون نے کتنے مارے۔ سلسلہ نمبر 2 شروع ہوتا ہے، ایہود کا سلسلہ ہے۔ 80 سال تک ایک بڑا سکون رہا، پھر خداوند کی نظر میں بنی اسرائیل نے بدی کی، بدی ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نمبر 2 اب شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک بڑا اچھا وقت گزارا 80 سال کا، لیکن اس میں بہت سی خرابیاں آ گئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگلے سالوں میں کیا ہوتا ہے۔ قضات چوتھا باب 1 سے 2 آیت۔ ایہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا، اور ان کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا۔
وہ دیگر اقوام کے شہر حسروت میں رہتا تھا۔ اس دفعہ ایک اور صورتحال ہو گئی کہ اس دفعہ جب بنی اسرائیل نے خداوند کے حضور بدی کی تو خیر خداوند کے حضور سے جدا ہو گئے، تو پھر خداوند نے ان کو غلاموں کی طرح بیچ دیا ایک دوسرے بادشاہ کو جو کہ سسرا تھا، وہاں اس کو بیچ دیا۔ اہود کی وفات ہو چکی تھی، اب اہود مر چکا تھا۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس اچھے وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ قضات چوتھا باب دوسری اور تیسری آیت۔ سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ساتھ جو حسور میں سلطنت کرتا تھا بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا اور دیگر اقوام کے شہر حسروت میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، چونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کے لوگ غلامی میں چلے گئے۔ اب وہ مصریوں کی غلامی میں نہیں تھے بلکہ یہ سسرا کی غلامی میں تھے۔ 20 سال تک یہ تمام بنی اسرائیل کے لوگ غلامی میں رہے۔ نمبر 4، قضات چوتھا باب چوتھی آیت۔ اس وقت لفیدت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی۔ پہلی دفعہ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں ایک خاتون کو جس کا نام دبورا تھا، ڈیبرا، اور وہ انصاف کیا کرتی تھی۔ خدا نے عورتوں میں سے ایک عورت کو چنا، ایک بہادر عورت تھی جس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی کمان سنبھالی قاضیوں کی صورت میں۔ وہ بھی ایک قاضی تھی جیسے کہ وہ لوگوں کا انصاف کیا کرتی تھی۔ قضات چوتھا باب 5ویں آیت۔ اور وہ افرائیم کے کوستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ ایک سادہ سی خاتون لگتی ہے جو کہ کھجور کے درخت کے نیچے رہا کرتی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور کا سایہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس گرمی کے وقت میں یہ کیسے وہاں گزارا کرتی تھی یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اب دبورا کو بنی اسرائیل کے لیے چن لیا کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کا انصاف کیا کرتی تھی، اور یہ خدا کی طرف سے تھا۔ قضات چوتھا باب 6 آیت۔ اور اس نے قادیس نفتالی سے ابی نوئیم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اسے کہا، کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں دیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے؟ نمبر چوتھا قاضی ہے۔ برق ایک قاضی ہے، اگرچہ دبورا ایک قاضی کے طور پر نہیں ہے، انصاف تو کرتی ہے، لگتی تو قاضی ہے، لیکن جو لیڈر ہے وہ برق ہے، اور جو دبورا ہے اس کو کہلا بھیجتی ہے کہ کیا تو نہیں جانتی کہ کیا ہوا ہے، کہ خداوند نے بہت سے لوگوں کو چنا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب دبورا کا یہ پیغام برق کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قضات چوتھا باب 8ویں آیت۔ اور برق نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی
تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں دبورا اور برق آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ برق جو ہے وہ ایک قاضی کے طور پر، ایک سورما کے طور پر ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں جانا چاہ رہا اور وہ چاہتا ہے کہ دبورا اس کے ساتھ جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ قضات چوتھا باب 9ویں آیت، اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سسیرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادوس کو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو دبورا جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ تجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری حشمت اور جلال جو ہے وہ تیرا نہیں ہے، کیونکہ تو ڈرتا ہے۔ لیکن دبورا اس کے ساتھ اب جاتی ہے۔ قضات چوتھا باب 9ویں اور 10ویں آیت، اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سسیرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادیس کو گئی، اور برق نے زبلون اور نفتالی کو قادیس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورا بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 10,000 مردوں کے ساتھ اب دبورا اور برق جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں۔ قضات چوتھا باب 11ویں آیت، اور جبرکینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کنینوں سے الگ ہو کر قادیس کے قریب زقیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ یہ ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے جو کہ موسیٰ کے سالے ہیں، اور وہ ایک جگہ ہے جو آپ نے دیکھی یہاں پر زقیم میں بلوت کے درخت کے پاس وہ اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ قضات چوتھا باب 12ویں اور 13ویں آیت، تب انہوں نے سسیرا کو خبر پہنچائی کہ برق بن ابیوم کوہ تبور پر چڑھ آیا ہے، اور سسیرا نے اپنے سب رتھوں یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو اور دیگر اقوام کے شہر حسروس سے کسون کی ندی پر جمع کیا۔ ایک لڑائی ہے جس کو اب ہم دیکھتے ہیں، جس کی شروعات ہونا چاہتی ہے، اور اب بنی اسرائیل تیار ہیں اس لڑائی کرنے کے لیے۔ قضات چوتھا باب 14ویں آیت، تب دبورا نے برق سے کہا اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سسیرا کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے۔ اگرچہ برق جو ہے وہ ایک کمزور قاضی کے طور پر، ایک کمزور لیڈر کے طور پر ہے، لیکن دبورا جب اس کو دھکا شکا لگاتی ہے تو اب وہ اس کام کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور اب جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ قضات چوتھا باب 15ویں آیت، اور خداوند نے سسیرا اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا۔ ایک مشکل وقت آ گیا سسرا اور اس کے رتھوں کے لیے اور اس ساری فوج کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہڑبونگ مچی اور اتنا کچھ گڑبڑ ہوا کہ بادشاہ جو سسیرا کا تھا
وہ اپنی رتھ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ قضات چوتھا باب 17-18 آیت پر سسرا حبرکینی کی بیوی یائیل کے ڈیرے کو بھاگ گیا، اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور حبرکینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائیل سسیرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند، میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اڑا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اچھا حال دیکھتے ہیں کہ جو سسرا کا جو بادشاہ ہے وہ اس خاتون کے پاس چلا جاتا ہے، اور چونکہ اچھے تعلقات تھے تو وہ اس کو اب پناہ دیتی ہے۔ قضات چوتھا باب 19 اور 20 آیت، تب سسرا نے اس سے کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا، تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تو کہہ دینا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ تھکا ہوا یہاں آ گیا ہے اور یہ لیٹا ہے اور ایک پلان پیش ہوتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے جو اس کے دوستوں کی جگہ ہے، اور اب اس کو مکمل طور پر یقین ہے کہ وہ بچ گیا ہے اور وہ اطمینان سے اب سونے کی تیاری کرتا ہے۔ قضات چوتھا باب 21 آیت، تب حبر کی بیوی یائیل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخ چوکو ہاتھ میں لیے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھنسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ ایک دم ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کی کوئی امید نہیں تھی، اور اس عورت نے ایک جو چوب تھی اس کی اور ایک بہت بڑا ہتھوڑا تھا اس کے اوپر رکھ کر زور سے اس کو مارا، اتنی زور سے مارا کہ بادشاہ سلامت کے یہاں سے ہو کر نکل کر وہ زمین میں دھنس گیا، اور بادشاہ فوری طور پر بے ہوش ہو گیا اور آخرکار مر گیا۔ قضات چوتھا باب 22 آیت، اور جب برق سسیرا کو رگیتا آیا تو یائیل نے اس کے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آ جا تو میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اسے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ اب اس ڈرامے کا تقریباً ڈراپ سین ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سسرا کس طور پر مرا نظر آتا ہے۔ قضات چوتھا باب 23 اور 24 آیت، سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ ایک دفعہ پھر ہم خداوند کا وہ مائٹی ہینڈ جو ہے، زور آور ہاتھ جو ہے، وہ بنی اسرائیل پر بڑھا ہوا دیکھتے ہیں، اور کس طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج بنی اسرائیل ایک دفعہ پھر فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ قضات 5واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت، اسی دن دبورا
اور انی نوئم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا، پیشواؤں نے جو بنی اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس لیے کہ خداوند کو مبارک کہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دبورہ کو خداوند نے کچھ اور ٹیلنٹس بھی دیے تھے۔ بائبل مقدس میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے ایک بڑا خوبصورت بڑا سا گیت تھا شکر گزاری کا جو گایا، اور نہ صرف وہ خود گاتی تھی بلکہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی اس کے ساتھ اس بڑی خوشی میں شریک تھے۔ قضات 5واں باب 3 سے 5 آیت، اے بادشاہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، میں خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد گاؤں گی۔ اے خداوند جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا، ہاں بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور وہ سینا بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے۔ ایک بڑی پرستش کو ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ پرستش ہے جو کہ دبورہ کے دل میں ہے، جو اس کے لوگوں کے دل میں ہے، اور یہ صرف پرستش اس کے اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، یہ پرستش میرے اور آپ کے دل میں بھی ہے کہ ہم خداوند خدا کی تعریف کریں، ہمیشہ اس کو دھنیہ واد کہیں۔ قضات 5واں باب 6 سے 9 آیت، عنایت کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائیل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھیں اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے، تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی۔ کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی؟ میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے، جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتے ہوئے تم خداوند کو مبارک کہو۔ یہ وہ پکار ہے دبورہ کی، اور یہ پکار آپ کی اور میری بھی ہے کہ بہت سے وقتوں میں جب کہ خدا کے لوگ دکھ اور تکلیف میں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، خدا اپنے لوگوں میں سے کسی کو کھڑا کرتا ہے جو رہنما کے طور پر ان کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ قضات 5واں باب 10 سے 12 آیت، اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو، اور تم جو نفیس غالیچوں پر بیٹھتے ہو، اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو، سب اس کا چرچا کرو۔ تیر اندازوں کے شور سے دور پنگھٹوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا، یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے ذکر کریں گے۔ اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے، جاگ جاگ اے دبورہ، جاگ جاگ اور گیت گا، اٹھ اے برق اور اپنے اسیروں کو باندھ لے جا، اے بنی نوئم کے بیٹے۔ یہ وہ گیت تھا، یہ وہ راگنی تھی جو کہ لوگوں کے دلوں میں خدا نے برپا کی، اور آج لوگ تمام مل کر دبورہ کو اور برق کو اٹھاتے ہیں کہ چلو، یہ ایک ایسی ٹیم سپرٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت میں جب خداوند اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔
قضات 5واں باب 13ویں سے 15ویں آیت. اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے. خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلہ کے لیے افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ امالیک میں ہے، تیرے پیچھے پیچھے آئے. بنیامین تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر آئے، اور زبلون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا عصا لیے رہتے ہیں، اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے. جیسا اشکار ویسا ہی برق کے وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے. روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے. یہ وہ گیت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں دبورا اور اس کے تمام لوگ گاتے ہیں. ایک پوئٹری ہے. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ بھی یقیناً خوب انجوائے کریں گے، اس سے لطف اندوز ہوں. قضات 5واں باب 15 سے 18ویں آیت. اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے، جیسا اشکار ویسا ہی برق، وہ لوگ اس کے ہمراہ جھپٹ کر وادی میں گئے. روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے. تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا. جلاد یردن کے پار رہا اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ آشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا اور اپنی کھاڑی کے آس پاس جم گیا. زبلون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، اور نفتالی بھی اپنے ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا. ایک خوبصورت شاعری ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. یہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ یہ وہ دل کی آواز ہے جو دبورا اور برق اور وہ تمام لوگوں کی ایک ہی آواز ہے، اور اس کو ہم اس خوبصورت گیت میں سنتے ہیں اور یقیناً اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. قضات 5واں باب 19 سے 23ویں آیت تک. بادشاہ آ کر لڑے. تب کنعان کے بادشاہ تناک میں مجدوں کے چشموں کے پاس لڑے اور ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے. آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے. کیسون کی ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے. اے میری جان تو زوروں میں چل. ان کے کودنے، ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سموں کی ٹاپ کی آواز ہونے لگی. خداوند کے فرشتہ نے کہا، تم میروز پر لعنت کرو، اس کے باشندوں پر لعنت کرو، کیونکہ وہ خداوند کی کمک کو زوراوروں کے مقابل خداوند کی کمک کو نہ آنے دے. یہ وہ پھر خوبصورت گیت ہے جس میں کچھ شاعری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستارے بھی آپس میں اپنی منزلوں پر لڑے تو یہ شاعری کا حصہ ہے. یعنی ہم یہ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ جب نیچے جنگ ہو رہی تھی تو آسمان پر بھی ستارے جو مختلف یعنی فوجوں کی صورت میں تھے لڑتے تھے. بہت سی بائبل میں کئی دفعہ ایسی حصے آتے ہیں جس میں شاعر جب ان کو بیان کرتا ہے تو یہ اس کا تخیل ہے، اور ایک تخیل ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم سب اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں یقیناً. قضات 5واں باب 24 سے 27 آیت. جب رکینی کی بیوی یائیل سب عورتوں کے مبارک ٹھہرے، جو عورتیں ڈیروں میں ان سے وہ مبارک ہوگی. سیسرا نے پانی مانگا، اس نے اس کو دودھ دیا. امیروں کی کاب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی،
اس نے اپنا ہاتھ میخ کو اور اپنا دانا ہاتھ بڑھئیوں کی میخ چوک کو لگایا، اور میخ چو سے اس نے سسیرا کو مارا۔ اس نے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا اور اس کی کنپٹیوں کو وار پار چھید دیا۔ اس کے پاؤں پر وہ جھکا، وہ گرا اور پڑا رہا۔ اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا۔ یہ سب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گیت کی صورت میں کس طرح سب لوگ اس کو گاتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قضات 5واں باب 28 سے 30 آیت۔ اور سسرا کی ماں کھڑکی سے جھانکی اور چلائی، اس نے جھملی کی اوٹ سے پکارا کہ اس کے رتھ کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے؟ اس کی دانشمند عورتوں نے جواب دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ ہی کو جواب دیا۔ کیا انہوں نے لوٹ کو برپا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے؟ کیا ہر مرد کو ایک بلکہ دو کنواریاں، اور سسرا کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ بلکہ بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہو نہیں ملی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ایک اور حصہ ہے جس کو یقیناً آپ انجوائے کریں گے، اور میں بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ قضات 5واں باب 31 آیت۔ اے خداوند، تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں، جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ خوبصورت بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ خداوند پر یقین رکھتے ہیں، ان کا اعتقاد اس پر ہے، تو خداوند ان کو آفتاب صداقت کی طرح اس دنیا میں روشنی بخشتا ہے۔ قضات 5واں باب 31 آیت۔ اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، انجیل ہے، خوشخبری ہے کہ 40 برس تک اب پورے ملک میں پھر شادمانی ہے، امن ہے، ایک پوری پشت جو ہے اب وہ انجوائے کرتی ہے، اور یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ دبورا اور برق، یہ وہ حصہ ہے جو کہ دبورا نے برق کے ساتھ مل کر طے کیا، اور اس میں کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا 20 سال اسرائیل پر ظلم کیا۔ یہ دیکھیں حضور پر، یہاں وہ ان پر حکومت کرتا تھا۔ نمبر 2 آپ یہ دیکھیے، یہ حصہ آ گیا نمبر 2۔ دبورا نے اسرائیل کو تبور میں جمع کیا، یہ ماؤنٹ تبور ہے، یہ نصاروں کو جمع کیا وہاں پر، اور بنی نفتالی اور بنی زبلون کو ساتھ لیا اور دشمنوں پر چڑھائی کی۔ نمبر 3 آپ یہ دیکھیں، یہ نمبر 3 نیچے آ گیا، بہت دور نہیں ہے یہ۔ سسیرا کو نہر کسون پر پایا، بین کے اور اس کے رتھوں اور فوج کو کھینچ لائے۔ نمبر 3 آپ وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 4 برق نے اسرائیل کو ابھارا کوہ تبور سے تاکہ سسیرا کی فوج سے لڑے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نمبر 4 جو ہے وہ ان کو تیار کرتے ہیں۔ نمبر 5 دیکھیں، یہ نزدیک حصہ ہے۔ اسرائیل سے فتح جاری ہوئی جب مجدود کے چشموں پر لڑائی ہوئی، اور بادل کے پھٹنے کے بعد دغاباز کنانی رتھوں کے ساتھ میدان جنگ لگا۔ یہ نمبر 5 ہے، وہاں پر یہ لڑائی کا حصہ ہے۔ سسیرا حصور کی طرف پیدل بھاگ گیا۔ نمبر 6 دیکھیں،
یہاں سے نمبر 6 سے یہاں پر آ گیا، وہ پیدل بھاگ رہا ہے وہاں سے. اور 7واں ییل حصور کے بادشاہ یابین کی بیوی سسرا کو قتل کر دیا. نمبر 7. اوئے ہوئے ہوئے، آپ دیکھیں یہاں سے بھاگتا بھاگتا یہاں پہ چلے گئے اوپر، اور بڑی دوڑ لگائی اس نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری جنگ جو ہے اس کا اختتام اپنے منطقی اختتام کو، اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے. پہلا سیموئیل 12واں باب اس کی 11ویں آیت. اور خداوند نے یربول اور بدان اور افتاح اور سیموئیل کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم چین سے رہنے لگے. عبرانیوں 11واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برق اور سمسون اور افتح اور داؤد اور سیموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. وہ کیوں کہتا ہے کہ اتنی فرصت کہاں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ اس واقعے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس میں کیا جانتے ہیں؟ کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو جب وہ اپنی برائیوں سے باز آئے، انہوں نے معافی مانگی، تو پھر خداوند نے ان تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کیا اور ان کو رہائی بخشی. سلسلہ نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دبورہ ہے، برق بھی آتے ہیں بیچ میں، خداوند کی نظر میں بدی بھی کرتے ہیں. 40 سال اچھائی رہی اور ایک اور سلسلہ 20 سال کا آگے شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہم اگلے سلسلے کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو کچھ اور بیان کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے سیشن سے بہت برکت ملی ہوگی. یقیناً مجھے تو بہت برکت ملی. میں خداوند کا شکر گزار ہوں پروفیسر جان لارنس کے لیے اور اپنے اس خوبصورت کیمرہ مین کے لیے ٹیری شوالنبرگ کے لیے کہ وہ آج ہمارے ساتھ تھے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے. اگلی قسط میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.